السلام علیکم دوستو، گزشتہ ادوار میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائی۔ دوستو، ان میں سے اکثر صحائف اور آسمانی کتابوں کو یہود و نصارہ نے بائبل کے نام سے یکجا کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق بائبل اور اس میں موجود کتابیں رب کائنات کا کلام ضرور ہیں لیکن تحریف شدہ، جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ خود بھی ان کتابوں اور صحائف کو تحریف شدہ اور ضعیف خیال کرتے ہیں۔ تاہم ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں کچھ ایسی پراسرار اور حیرت انگیز داستانیں درج ہیں جو ہمیں اس کے بعد آنے والی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بائبل میں موجود تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں تخلیق کائنات، سیارہ زمین پر تہذیب کے ارتقاء، دیو قامت انسانوں اور ہزاروں برس قبل یہاں وارد ہوئی آسمانی مخلوق کی کہانیاں سناتی ہے۔ بائبل سے منسوخ شدہ اس کتاب کا نام ہے دی بک آف اینوخ، یعنی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب اس کتاب کے 5 حصے ہیں جنہیں دی بک آف دی واچرز، بک آف پیرابلز، دی ایسٹرونومیکل بک، دی ڈریم ویژنز اور دی ایپسٹل آف اینوک کہا جاتا ہے۔ دی بک آف اینوخ نامی اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے سیلاب عظیم اور اس سے قبل رونما ہونے والے عجیب و غریب اور انوکھے واقعات کی تاریخ ملتی ہے۔ مذکورہ کتاب میں ایک خاص قسم کی مخلوق کی داستان رقم ہیں جنہیں بک آف اینوخ میں دی واچرز کہا گیا ہے، جبکہ بائبل میں بہت سے مقامات پر اس مخلوق کو دی فالن اینجلز یعنی آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کا نام دیا گیا ہے۔ کتاب ہنوک کے مطابق ان فرشتوں کو زمین پر انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین و معجبین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ دی واچرز نامی یہ مخلوق انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی جانب مائل ہوتی تھی۔ بعض مغربی مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دور قدیم میں تمام ابراہیمی مذاہب میں خواتین کو اپنے بالوں کا پردہ کرنے کی ترغیب دی جاتی رہی ہے۔ خوبصورت انسانی عورتوں اور دی واچرز کے غیر فطری تعلقات کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوئی اسے دی بک آف اینوخ میں نیفیلیم کہا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی دیوقامت نسل تھی جو انسانیت کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوئی۔ نیفیلیم نامی یہ دیوقامت لوگ نہ صرف وحشی و سفاک بلکہ آدم خور بھی تھے جو انسانوں کو مار کر کھا جاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی سرکش اور جابر قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، تاہم یہ نسل آپ پر ایمان نہ لائی جبکہ کفر و شرک اور ظلم پر بضد رہی۔ تب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں زمین پر ایک سیلاب عظیم کا عذاب مسلط کر دیا جس نے نیفیلیم نامی اس نسل کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا، جبکہ دی واچرز یا فالن اینجلز نامی مخلوق کو زمین کی نچلی تہہ میں مقید کر دیا گیا جو بک آف اینوخ کے مطابق آج بھی وہیں قید ہیں۔ دوستو، بک آف اینوخ کے علاوہ بھی بائبل میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں دیو قامت انسانوں یعنی نیفیلیم نامی اس مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل کے ہی مطابق قوم بنی اسرائیل بھی ایک ایسی جگہ گئی تھی جہاں نیفیلیم کی باقیات یعنی دیو قامت انسانوں کا غلبہ تھا۔ دوستو، قدیم سومیری تہذیب کے تحریر کردہ مخطوطات سے بھی دی بک آف اینوخ سے ملتی جلتی معلومات دریافت ہوتی ہیں۔ سومیری تہذیب میں بھی ایک ایسی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے زمین پر آئی تھی، جنہوں نے انسانوں کو ٹیکنالوجی، کیمیا اور دیگر علوم سے آراستہ کیا، لیکن جلد ہی یہ بھی زمین پر بسنے والی عورتوں پر فدا ہوئے اور ان سے جسمانی تعلقات قائم کرنے لگی۔ سومیریوں کے مطابق یہ غیر فطری تعلقات زمین پر ایک نئی نسل کی پروان چڑھنے کا باعث بنے جو انسانیت کے وجود کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دی بک آف اینوخ میں مذکورہ مخلوق کو فرشتوں کی ایک قسم دی واچرز کا نام دیا گیا ہے، جبکہ سومیری مخطوطات میں آسمان سے آئی اس مخلوق کو انوناکیس کہا گیا ہے۔ دوستو، ایسی ہی اور بھی بہت سی پراسرار اور حیرت انگیز کہانیاں دی بک آف اینوخ میں درج ہیں۔
جو بائبل یا قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتی۔ تاہم ایسا بالکل نہیں کہ اہل کتاب دی بک آف اینوخ کو مقدس نہیں مانتے یا اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ قدیم ادوار سے لے کر آج تک دی بک آف اینوخ کو جگہ جگہ بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مسیحیت اور یہودیت میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو آج بھی اس کتاب کو بائبل اور دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ دوستو، اہل مغرب انوناکیز اور دی بک آف اینوخ میں درج دی واچرز نامی مخلوق کے تذکروں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ بعض مغربی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس کرۂ ارض پر کسی دور میں کسی نامعلوم سیارے سے آئی مخلوق وارد ہوئی ہو، جس نے انسانی تہذیب کو پروان چڑھانے اور انہیں مختلف علوم میں مہارت دینے کا کام انجام دیا ہو۔ انوناکیز پر ہم پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، مزید معلومات کے لیے آپ یہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، بطور مسلمان ہم اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تاہم ہم ایسی کسی بھی بات کو درست نہیں مانتے جو قرآن و احادیث سے متصادم ہو، جبکہ دی بک آف اینوخ میں درج اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہ تو قرآن مجید میں ہوا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی وضاحت فرمائی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔